بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 رجب المرجب نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ حبشی النسل تھے، اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر چونکہ وہ مشرکین مکہ کے غلام تھے اور وہ اس بات کو کسی طرح بھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ایک غلام ان کے بتوں کو برا کہے۔ اس جرم کی سزا میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ کبھی ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی، تو کبھی زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تاکہ اسلام سے پھر جائے۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سب حالات میں بھی احد احد ہی کہتے تھے، یعنی خدا ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف مدینہ کی ہجرت کی اور غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام چلے گئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، مٹی کے اندر چمکدار سونے کا پیدا ہونا۔ سونا ایک بہت ہی قیمتی دھات ہے جو پیلی اور چمکدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھات کی محبت اور چاہت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کبھی زنگ نہیں لگتا۔ ذرا غور کیجئے کہ اسی زمین سے جس کا کالا کوئلہ نکلتا ہے، چمکدار سونا کون نکالتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اپنی قدرت سے چمکدار سونا نکالتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، قرض دار کے ساتھ نرمی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض دار کو مہلت دے، یعنی قرض وصول کرنے میں نرمی کرے یا قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، مسلمان کی بے عزتی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑے پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، مالداری اور فقیری دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، تم مال کی زیادتی کو مالداری سمجھتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ فرمایا، ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری اور فقیری دل میں ہوتی ہے۔ جس شخص کی مالداری دل میں ہو تو اس کو دنیا سے جو کچھ بھی ملے نقصان نہیں دے گا، اور جس شخص کے دل میں فقری ہو تو اس کو دنیا سے کتنا ہی زیادہ مل جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا بخل یعنی کنجوسی اس کو نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، کھولتا ہوا پانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ان دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا۔ فائدہ، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اس وقت سے جوش مار رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ پانی اس وقت تک جوش مارتا رہے گا جب تک کہ دوزخیوں کو پلایا نہ جائے اور ان کے سروں پر ڈالا نہ جائے۔
نمبر 9 طب نبی سے علاج، خربوزہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔